نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 126 ہے، اور اب ہمارا سلسلہ سن 4 ہجری سے گزرتا ہوا 5 تک پہنچ گیا ہے۔ ہجرت کا 5واں سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا، اور غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسیع پیش آیا۔ قدید کے اطراف میں ساحل سمندر کے قریب بنو مصطلق قبیلے کا چشمہ تھا، تو اس لیے غزوے کے 2 نام ہیں، مصطلق اور مریسیع۔ اس غزوے کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسرے عرب کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے حال کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ جا کے وہاں ان سے ملے، حالات لیے اور ٹھیک نکلے۔ واپسی پر اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے رسول نے بھی تیاری کا اعلان فرمایا۔ 2 شعبان کو روانہ ہوئے، اور یہ وہ غزوہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد منافقین کی چونکہ پہچان ہو چکی تھی اور ان کو روک دیا گیا تھا، بلکہ وہ خود بھی رک گئے تھے، جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر الحاح وزاری کر کے اپنے حالات مسلمانوں کے سامنے دوبارہ پہلے جیسے بنانے کی کوشش کی، اور اس غزوے میں دوبارہ شریک ہو گئے۔ اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی شریک تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ذر یا نمیلہ بن عبداللہ لیثی یا زید بن حارثہ کو مدینے کا منتظم بنا دیا، اور بنو مصطلق کے امیر حارث بن ابی ضرار کو جب معلوم ہوا تو بعض روایات میں ہے کہ وہ خوفزدہ ہوا، اور اس کے ساتھ جو لوگ جمع تھے وہ بھی خوفزدہ ہوئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول قریب پہنچ رہے تھے تو یہ دوبارہ مستعد ہو گئی جنگ کے لیے، اور جنگ بندی کی، اور جھنڈا ابوبکر صدیق کو دیا پورے لشکر کا، اور انصار کا جھنڈا جو تھا وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب روایات میں ہے کہ جنگ ہوئی، اور پھر بچے اور عورتیں اور کچھ مال مویشی قید کیے گئے، اور جو ہے نا کچھ مارے گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، جیسے کہ بخاری شریف کی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اس وقت کہ جب یہ غفلت میں تھے، اور ان کو قابو کر لیا۔ اور انصار میں سے جو ہے نا وہ ایک آدمی شہید کر دیا گیا کہ سمجھ نہیں آئی مسلمانوں کو، شاید دشمن آ گیا ہے لشکر کی طرف، تو بعد میں پتہ چلا وہ مسلمان شہید ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو ام المؤمنین ہیں، اور حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھی۔ اور انہوں نے پہلے خواب دیکھا تھا کہ مدینے سے جو ہے نا وہ مشرق کی طرف سے چاند طلوع ہوا ہے اور ان کی گود میں آیا ہے۔ ان کو اپنے خاوند کو بتایا تھا، خاوند نے ان کو تپڑ مارا تھا کہ تمہارے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور جب ان کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تو بعد میں یہ کہتی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر یہی ہے۔ قیدیوں میں یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان سے کہا کچھ پیسے دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔
ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کی طرف سے مکاتبت کے پیسے اللہ کے رسول نے دیے اور ان کو اپنے لے لیا، ان سے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کے رسول نے۔ اور جو ہی اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا تو ظاہر ہے کہ غزوہ بنو مستلق یعنی بنو مستلق والے سارے اللہ کے رسول کے سسرال بن گئے۔ صحابہ کرام کو یہ جو ہے نا گوارا نہیں تھا کہ رسول اللہ کا سسرال ہمارا قیدی ہو، تو آپ نے جو ہے نا وہ اکثر جو صحابہ کرام نے قیدیوں کو رہا کر دیا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگوں کو اپنے پاس قید میں نہیں رکھ سکتے۔ تقریباً 100 گھرانوں کو جو مسلمان بھی ہو چکے تھے ان کو رہا کر دیا۔ اس غزوے کے اندر غزوے کی تفصیل تو اتنی تھی، لیکن اس غزوے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی شریک تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کچھ باتیں تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اوس اور خزرج نے تیاری کر لی تھی کہ ان کے سر پر تاج رکھنا ہے، دونوں قبیلوں کا بڑا یہ بنے گا۔ لیکن اتنے میں اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے اور وہ تاج جو ان کے سر پہ رکھا جانا تھا وہ نہیں رکھ سکے، کیونکہ اکثر اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے، تو ان کی امارت کو جو ہے نا وہ خطرہ پہنچ گیا اور امارت خطرے میں پڑ گئی، اور پھر امیر نہیں بنائے جا سکے، اور مسلمان ہوتے ہوتے لوگوں نے اپنا قائد رہبر اور رہنما اللہ کے رسول کو بنا دیا، تو ان کے دل میں حسد، بغض، کینہ اور عداوت بیٹھ گئی۔ لیکن یہ شروع میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے خفیہ اپنے ساتھی بناتے رہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا غزوہ بدر کے بعد۔ اور پھر اس غزوے تک یہ مختلف چالیں چلتے رہے، اور آپ نے غزوہ احد میں ان کی جو ہے نا وہ کارستانیاں دیکھی، پھر بنو نذیر کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھے، پھر ان کا بنو قینقاع کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیسے ساز باز کی انہوں نے، اور انہوں نے مشرکین کو خط بھی لکھا تھا۔ اس لیے پورا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا ان کا پھر بے نقاب ہوا۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر سورۃ المنافقین نازل ہوئی، اور باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ یہ منہ سے جو کچھ کہتے ہیں یہ فقط منہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر اس غزوے کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا 1-2 واقعات ایسے ہوئے کہ جن کے ذریعے سے معاشرتی حکومتی احکامات اللہ نے نازل کیے، اور پھر تعزیراتی احکامات کے ذریعے سے مدینہ کے معاشرے کو مستحکم کیا گیا۔ اور اس منافق نے کیا کہا، اس کے لیے جو ہے نا کچھ واقعات ہیں جو انشاءاللہ آپ آئندہ کے سبق میں سنیں گے کہ یہ ذہنی لحاظ سے کتنا خطرناک اور بدترین آدمی تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔